بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام ریاض حسین پتافی ہے، میں آپ کا اردو کا استاد ہوں۔ آج 19 دسمبر اردو دہم SD۔ آج ہمارے پاس ایک مضمون اور گرامر کا کچھ حصہ ہے جس میں اعراب ہیں۔ سب سے پہلے ہم گرامر کے حصے کی طرف آتے ہیں۔ گرامر بک کا پیج نمبر 40 اس میں پہلا لفظ ہے اتحاد۔ اتحاد کو آگے میں نے توڑ کے لکھا ہے الف تے ہے الف ہا دال، اتحاد۔ اب اتحاد کا وزن کچھ اس طرح سے ہے، پہلا مکسور ہے، دوسرا مشدد مکسور ہے اور تیسرا مفتوح ہے۔ اس کے وزن پر آنے والے لفظ ہیں اتفاق اور اطلاع۔ اس کے بعد ہے ترنم۔ ترنم میں نے ترنم کو توڑ کے لکھا ہے تے را نون اور میم۔ ترنم کے وزن پر آنے والے لفظوں میں ترنم کا جو وزن ہے وہ کچھ اس طرح بنے گا، پہلا اور دوسرا مفتوح ہے، تیسرا مشدد مضموم ہے، جیسے تخلص، تحمل، تدبر، تبسم، تجسس، تشدد، تصوف، تعجب، تعلق، تعلم، تقرر، تنزل، تکلف اور تلفظ اور توکل اور تمدن۔ اس کے بعد ہے تعظیم۔ تعظیم کے وزن پر آنے والے لفظوں میں پہلے اس کا ہم وزن دیکھیں کہ پہلا مفتوح، تیسرا مکسور، جیسے تشریح، تقریر، تشدید، تعریف، تشریف، تفویض، تصدیق، تعمیر، تعمیل، تقسیم، تقریب، تقدیس اور تعظیم۔ اس کے بعد تعاون۔ تعاون کے وزن پر آنے والے لفظوں میں پہلا اور تیسرا حرف پہلا اور دوسرا مفتوح، چوتھا مضموم، جیسے تغافل، تعارف، تصادم، تفاوت، تدارک اور تناول۔ اس کے بعد ہے استعمال۔ استعمال کا وزن کچھ اس طرح سے ہے، پہلا اور تیسرا حرف مکسور ہیں، پانچواں مفتوح ہے، جیسے استقبال، استعداد، استحکام اور استغفار۔ اس کے بعد ہے تلاوت۔ تلاوت کے وزن پر آنے والے لفظوں میں پہلا حرف مکسور، دوسرا اور چوتھا مفتوح، جیسے اطاعت، اشاعت، اقامت، افاقہ، حکایت، عبارت، حمایت، تجارت، زیارت، رعایت، کتابت اور سیاست۔ اور اس کے بعد ہے نفاست۔ نفاست کے وزن پر آنے والے لفظوں کے اندر نفاست کے وزن پر آنے والے لفظوں میں نفاست میں پہلا اور دوسرا اور چوتھا حرف مفتوح ہے، جیسے امانت، بشارت، بغاوت، صداقت، سخاوت، نزاکت، متانت اور وکالت۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے معذرت۔ معذرت کے وزن پر آنے والے لفظوں میں پہلا مفتوح، تیسرا مکسور، جیسے مغفرت، معرفت اور معصیت۔ اس کے بعد ہے مشاعرہ۔ مشاعرہ کے وزن پر آنے والے لفظوں میں پہلا مضموم، دوسرا، چوتھا اور پانچواں مفتوح، جیسے مباحثہ، مبالغہ، محاصرہ، مراسلہ، مشاہدہ، معاملہ، معاوضہ، مشاعرہ، مقابلہ، مناظرہ اور موازنہ اور ملاحظہ۔ یہ تو تھے ہمارے اعراب۔ اب ہمارے پاس مضمون ہے محنت کی برکتیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک حدیث کے الفاظ لکھے ہیں، الکاسب حبیب اللہ۔ حدیث نبوی ہے، محنت کار اللہ کا دوست ہے۔ محنت کار اللہ کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے حاکم اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عار سمجھتے تھے۔ عار مانی برا محسوس کرنا، وہ بس حکم چلانا جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح رسم کو ختم کیا اور خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ خدا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بلند ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عار نہیں سمجھا تو ہم کیوں سمجھیں؟ ہاتھ سے کام کرنا شیوائے پیغمبر ہے، یعنی کہ ہاتھ سے کام کرنا انبیاء کی مثالیں ہیں۔ اب ہاتھ سے کام کرنا شیوائے پیغمبری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے۔ اب ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر غور کریں تو ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ وہ محنت کے عظیم پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود مرمت کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی میں حصہ لیا اور مزدوروں کی طرح کام کیا۔
محنت ہی دراصل وہ اسم اعظم ہے جو انسانی مشکلات کو حل کرتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے زندگی میں سخت محنت اور جفاکشی کو وتیرہ بنایا۔ شرف آدمیت یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اس کو یہ شرف بخشا کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کریں، اپنے دل میں یہ سوچے کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے اور اتنا گھٹیا کام کیوں کرے۔ محنت کو حقیر نہ سمجھے، حقیر سمجھے گا تو اس دنیا میں کس طرح بڑا نام کمائے گا۔ اگر انسان محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے تو خدا اس کو اپنا دوست رکھے گا اور زندگی کے ہر مشکل کام میں اس کی مدد کرے گا۔ اب ذرا ہم انگریزی دور کو دیکھتے ہیں کہ انگریزی دور میں کیا ہوتا تھا۔ انگریزی دور میں اپنے ذاتی کام دوسروں سے کروانا عزت کا حقیقی معیار سمجھا جاتا تھا۔ اس غلط روش کی وجہ سے بعض کام ہماری نظر میں انتہائی گھٹیا اور حقیر ہیں۔ مثلاً جوتے مرمت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، اینٹیں گارا اٹھانا، یہ تمام کام ہماری نظر میں انتہائی گھٹیا ہیں۔ بعض کام انتہائی عزت کے مستحق سمجھے جاتے ہیں، انجینئرنگ، ڈاکٹری، افسری وغیرہ۔ اگر ہم غور کریں کہ انسان اگر کھیتی باڑی نہ کرے اور سڑک کوٹنے والا سڑک نہ کوٹے تو معاشرے کا نظام کیسے چلے گا؟ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے لیے بس اتنا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ ہم طالب علم کی مثال کو دیکھیں، اگر طالب علم محنت نہ کرے، وہ محنت سے جد و جہد نہ کرے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو طالب علم محنت سے اپنے کام کاج کرتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کسان کی مثال کو دیکھ لیں کہ کسان کی مثال بھی یہی ہے کہ کسان اگر محنت نہ کرے تو اسے کبھی لہلہاتے کھیت نصیب نہیں ہوں گے، بلکہ لیے اگر نہ صرف اسے لہلہاتے کھیتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا بلکہ لیے ملک کے لیے چارہ اور ایسی چیزوں کی کمی ہو جائے گی، یا لوگوں کے خوراک کے لیے، یا انسانوں اور جانوروں اور پرندوں کے خوراک کے لیے جو حاصل ہوتا ہے زراعت سے وہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگی پر اگر غور کریں، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کو محنت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ اپنا کام خود کرتے تھے، دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے فرائض کی ادائیگی میں دوسروں کی مدد لینا قبول نہ کرتے تھے۔ انسانی ترقی کا سربستہ راز بھی محنت ہی میں پوشیدہ ہے۔ تخلیق آدم سے لے کر اب تک انسان نے ارتقاء یعنی ترقی کی جو منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت کا ہی ثمر ہیں۔ اسے جسم اور روح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی معاشرتی ضروریات کے لیے بہت ساری مشکلات کو برداشت کیا اور سخت محنت کی۔ اس نے پختہ ارادے سے پہاڑوں کے جگر چیرے اور اس کی سخت کوشش اور محنت نے تپتے ہوئے صحراؤں کو سبزہ زاروں میں تبدیل کر دیا۔ الغرض انسان نے جو آج ترقی کی منازل طے کی ہیں وہ انسان کی صدیوں کی محنت کا پھل ہے۔ محنت ایک نسخہ کیمیا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب ہوا۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت نہیں ملتی، یہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا اس کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے طے کرنا پڑتا ہے۔ دنیا ایک عمل گاہ ہے جہاں انسان کا ایک ایک منٹ قدرت کے زیر نظر ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ انسان نے کیا سیکھا اور کیا فراموش کیا۔ اس دنیا میں جو بھی شخص محنت کرتا ہے وہ اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے، بڑا آدمی بنتا ہے، مگر جو اپنے وقت کو سو کر گزارتے ہیں وہ اپنی بڑائی اور عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ بقول شاعر، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ یا مولانا الطاف سنہالی نے کہا تھا، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔